بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں بہت خوش تھا کیونکہ آج میں بھی باپ جیسے عظیم رتبے پر فائز ہو چکا تھا۔ رب کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا، آج میں بیٹی کا باپ بن گیا تھا۔ میں خوشی خوشی نرسری میں گیا۔ بچی کمزور تھی جس کی وجہ سے اسے نرسری میں رکھا گیا تھا۔ میں اور میری بیوی ایک ساتھ اپنی بیٹی کو دیکھنے آئے تھے۔ جب نرس نے بچی مجھے دی اور میں نے خوشی خوشی اس کے چہرے سے کپڑا ہٹانے لگا، مگر جیسے میری نظر بچی کے چہرے پر پڑی، میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ میری ساری خوشی خاک میں مل گئی تھی۔ میرے اندر کچھ بری طرح سے ٹوٹا تھا، مگر مجھے حوصلہ کرنا تھا، اپنے تاثرات چھپانے تھے۔ اگر آج میں اسے دیکھ کر صدمے میں چلا جاتا تو لوگوں کو موقع مل جاتا، میری جگہ ہنسائی ہوتی جیسے ہمیشہ ہوتی آئی تھی، بچپن سے لے کر جوانی تک۔ اتنی مشکلوں سے تو میرے اندر خود اعتمادی پیدا ہوئی تھی، اور آج وہ پھر سے خاک میں ملتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ زندگی نہ جانے مجھے کیسے موڑ پر لے آئی تھی، جہاں سے چل کر میں اس مقام پر پہنچا تھا۔ آج مجھے لگ رہا تھا کسی نے پھر سے مجھے لا کر اپنے ماضی میں پٹخ دیا ہے۔ میں اپنی محبوب بیوی کی طرف دیکھ رہا تھا اور دوسری طرف اپنی نومولود بچی کی طرف۔ مجھے لگ رہا تھا اب میری زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا، ساری آزمائشیں ختم ہو گئی ہیں، مگر مجھے معلوم نہیں تھا اس بیٹی کی صورت میں میری اصل آزمائش تو اب شروع ہوئی تھی۔ میری زندگی کا سارا سکون اب ختم ہونے والا تھا، اب نئے امتحان شروع ہو چکے تھے۔ مجھے میری بیوی سے بہت سارے سوالوں کے جواب چاہیے تھے۔ میں نے لمبا سانس کھینچ کر بیٹی ماں کے حوالے کی، مگر جیسے ہی اس کی ماں نے بیٹی کی طرف دیکھا تو اس کا رنگ سفید ہو گیا، اور اس نے ایک دم ڈر کر میری طرف دیکھا، کیونکہ ہماری بیٹی تو ہو بہو۔ مگر میں یہ سب برداشت کر رہا تھا کہ یہ میری مجبوری تھی۔ میں نے اپنی پسند سے ایک عیسائی لڑکی کو مسلمان کر کے اس سے پسند کی شادی کی تھی۔ میں خود کو اس قدر خوش قسمت سمجھ رہا تھا کہ جس لڑکی کو پہلی نظر میں دل دے بیٹھا تھا، وہ بھی مجھے دل سے چاہتی تھی۔ اور اسی سلسلے میں جب اس نے میری طبیعت کو پرکھا اور یہ جانا کہ میں مسلمان ہوں، تو اس نے بھی میری طبیعت سے متاثر ہو کر اسلام کا سرسری سا مطالعہ کرنا چاہا، مگر اس مذہب کو اس قدر پسند کیا کہ خود بھی مسلمان ہو گئی، اور پھر جلدی اس نے خود ہی مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا، اور یوں پاکستان پہنچ کر ہم نے شادی بھی کر لی۔ ہم بہت خوش تھے، دونوں کو من پسند جیون ساتھی مل جانے کی اپنی اپنی جگہ خوشی تھی۔ مگر چند ہی ماہ گزرے تھے کہ بیوی کو اچانک شدید تکلیف کے باعث ہسپتال لے کر جانا پڑ گیا، اور اگلی صبح جب اذانیں ہو رہی تھی، اس وقت نرس نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ یہ خبر میرے لیے نئی زندگی کی نوید جیسی تھی۔ پھر 2-3 گھنٹوں کے بعد مجھے اپنی بیوی اور بچی سے ملنے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ میں خوشی خوشی بیوی کا حال چال پوچھ کر بیٹی کی طرف مڑا اور اس کو بڑی چاہت سے دیکھنے لگا، مگر اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں چونک کر رہ گیا، کیونکہ اس کا چہرہ… میرا نام زعیم ہے، میں اسلام آباد کا رہنے والا ہوں، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ شروع سے اللہ تعالیٰ سے کافی اچھا تعلق تھا۔ میں پابندی سے نماز روزہ ادا کرتا، اسی طرح سے اللہ سے ایک تعلق سا بن گیا تھا۔ میں اپنے والدین سے زیادہ کسی سے ملنا جلنا نہ کرتا تھا۔ مجھے بہت زیادہ سوشل ہونا پسند نہ تھا۔ اسکول کی زندگی میں بھی میں بس آخری کلاس کے بعد فارغ ہو کر کسی سے گپ شپ کیے بنا یا کہیں پر بھی رکے بنا سیدھا گھر کی طرف روانہ ہو جاتا، اور گھر پر رہ کر ہی ایک ٹیوٹر سے شام کے وقت قرآن پاک اور اسکول کے کام کی ٹیوشن لیتا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا پسند نہ تھا، بلکہ اس لیے میں صرف اپنے والدین تک ہی محدود ہو کر رہ گیا تھا کہ رشتہ دار اور ارد گرد کے علاقے والے مجھ سے اچھا برتاؤ نہ کرتے تھے، کیونکہ میری پیدائش کے بعد گھر کے معاشی حالات اچانک ہی کافی تیزی سے بدلنے لگے تھے۔ میرے بابا بہت پریشان رہتے تھے، مگر پھر بھی ہاتھ پیر چلاتے تھے اور دن رات محنت اور کوشش کرتے کہ حالات بھلے بہتر نہ ہوں مگر مزید کمتر نہ ہوں، جبکہ یہ حقیقت اپنی جگہ اٹل ہے کہ جو میرے رب کو منظور ہو وہی ہونا ہوتا ہے، اور ویسا ہی ہوا، اور ہم پوری طرح کنگال ہو گئے۔ بس واحد ایک گھر ہی تھا جو باقی رہا، باقی روپیہ پیسہ کاروبار گاڑیاں سب ختم ہو چکا تھا، اور اس سب کی وجہ سے علاقے کے لوگ سارا قصور مجھ پر دھر کر میرے والدین پر ترس کھانے لگے۔ ہر ایک کی زبان سے یہی بات ہوتی کہ بیچارے اتنا اچھا لگتا ہوا کاروبار روپیہ پیسہ سب ایسے ختم ہو گیا جیسے ہوا کے جھونکے سے ریت اٹھتی ہے۔ اتنی منتوں مرادوں سے 7 سال بعد بیٹا ہوا، مگر اتنا سبز قدم نکالا کہ
کہ ساری آسائشوں سے ماں باپ کو ہاتھ ہی دھونا پڑے، جبکہ یہ نیری جہالت تھی۔ زندگی میں اچھا برا وقت تو چلتا ہی رہتا ہے، اس میں کسی انسان کا بھلا کیا ہاتھ ہوا؟ لیکن افسوس تو یہی ہے کہ ہمارے پاکستان میں زیادہ تر لوگ اسی سوچ کے مالک ہیں، اور انہیں اسی طرح حالات سے مجبور لوگوں کو ترس کے نام پر مزید ذلیل کرنا ہوتا ہے۔ میں 3 سال کا ہوا تو گھر سے باہر بالکل سامنے موجود پارک میں کھیلنے اور دوست بنانے کے لیے کافی پرجوش ہو کر نکلا، مگر یہ کیا، یہاں تو بچہ بچہ میرے بارے میں یہی بات کرتا اور میرا مذاق کرتا پایا گیا۔ میں مایوس ہو گیا، مگر مجھے لگا کہ سب سے دوستی ہوگی تو سب کے رویے میرے ساتھ بہتر ہو جائیں گے۔ ہفتہ بھر تو سب کی توجہ حاصل کرنے کو جو بن پایا میں کرنے لگا، مگر یہاں بھی سب نے جہالت دکھائی۔ ظاہر ہے والدین خود جاہل اور بد اخلاق ہوں گے تو پھر بچہ بھی عمومی طور پر وہی سیکھتا ہے۔ ان بچوں نے تو مجھے بےدام کا غلام ہی سمجھ لیا۔ رفتہ رفتہ مجھے بال لانے کے لیے کبھی کسی کو پیاس لگ رہی ہے تو پانی پلانے کے لیے، کبھی گرمی لگ رہی ہے اپنے گھروں سے جوس تک منگوانے کے لیے مجھے باقاعدہ آواز لگا لگا کر بلانا شروع کر دیا۔ 1 ہفتہ تک تو میں نے سب برداشت کیا، مگر مجھے بری طرح محسوس ہوا کہ وہ لوگ مجھے دوست یا کھیل کا ساتھی نہیں، اپنا نوکر سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس طرح تو میں نے کبھی نہیں چاہا تھا۔ میرے گھر کے حالات چاہے جیسے بھی ہوں، میں نے یا میرے والدین نے کبھی کسی سے مدد تو نہیں مانگی، پھر کس حیثیت سے یہ سب مجھے کمتر سمجھ رہے تھے اور میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے تھے؟ تو میں نے بابا سے سارا حوال کہہ سنایا اور ان سے اس رویے کی وجہ جاننے کی کوشش کی، تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ میں دوسرے لوگوں سے ہر طرح کے رویے کی امید رکھ لوں، مگر کبھی کسی انسان سے خیر کی امید نہ رکھوں۔ اگر چاہوں تو ایک حد میں رہ کر سب کے ساتھ میل جول قائم رکھوں، اگر میں کسی امید کے ساتھ لوگوں کی طرف قدم بڑھانا چاہتا ہوں تو میرے لیے صلاح یہ ہے کہ میں گھر پر ہی رہوں اور ان لوگوں کو یعنی اپنے ماں اور باپ کو ہی دوست بھی بنا لوں اور ہر شوق پورا کرنے کے لیے انہی کی مدد طلب کروں۔ بس وہ دن اور آج کا دن ہے، میں نے اپنے قدموں کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ لیا اور گھر تک ہی محدود ہو گیا۔ اب جب کہ میں ایک طرف سے اس واضح تضاد اور منافقت کو جھیل چکا تھا تو ہر کسی کے رویے کو بہت باریکی سے پرکھنے لگا اور یہ بات سمجھ بیٹھا کہ وہ لوگ بھی میرے علاقے کے ان بچوں سے زیادہ مختلف نہیں تھے۔ سو میں صحیح معنوں میں والدین اور گھر کے ہی اندر رہنے میں اپنی عافیت جانتا اور سکون محسوس کرتا۔ اس طرح میرا پورا دھیان میری اپنی پڑھائی پر ٹک گیا اور میں ہر جماعت میں شاندار کارکردگی دکھانے لگا۔ ایک اور بات جو میں نے ہر وقت اپنے گھر میں دیکھی وہ ماما اور بابا کا صبر شکر اور ہر طرح کے حالات میں اپنے رب سے رجوع کرنا تھی۔ سو میں نے بھی وہی راستہ اختیار کرنا مناسب جانا، نماز ادا کرنا اور قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور اس طرح میرا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہوتا گیا اور میں ارد گرد کے ماحول سے ذہنی دباؤ کا شکار ہونے سے بچ گیا۔ اسکول کے بعد کالج میں داخلہ لیا تو وہاں پر بھی کسی سے دوست یا دشمن کسی بھی قسم کا رشتہ نہ بنایا اور ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھا۔ بی ایس سی کرنے کے بعد میں نے کیمسٹری میں ماسٹرز کیا اور اعلیٰ کارکردگی کی بنا پر مجھے یونیورسٹی کی طرف سے مکمل اسکالرشپ پر بیرون ملک پڑھنے کی پیشکش کی گئی، تو میں نے یہ موقع غنیمت جانا اور گھر والوں سے اس سلسلے میں بات کی، مگر والدین تو یہ سن کر گھبرا گئے کہ ان کی اکلوتی اولاد ان کو چھوڑ کر کہیں اور جا کر بس جانا چاہتی ہے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے بھی اب پکا ارادہ کر لیا تھا، پیچھے ہٹنے کا تو میرا بھی کوئی ارادہ نہ تھا۔ سو میں نے ان کی منت سماجت کی، رو پیٹ کر بڑی مشکل سے ان کو راضی کیا اور صرف 5 سال کا وعدہ لے کر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ جنوبی کوریا پہنچ کر کھلی فضا میں سانس لینا دل و دماغ کو نیا احساس بخشنے کے لیے کافی تھا۔ یہاں پر لوگ اس قدر ظاہر اور قدامت پسند نہ تھے۔ یوں تو اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، مگر میرا اپنے ملک میں اچھے لوگوں سے واسطہ نہیں پڑا تھا اور یہاں پر برے لوگوں کے ساتھ زیادہ واسطہ نہیں پڑا۔ اس طرح دھیرے دھیرے میرا خول چٹکنے لگا اور 1 سے 1.5 سال کے اندر ہی میری شخصیت میں بلا کا نکھار آیا۔ میں خود بھی اپنے اس رویے سے اکثر حیران رہ جاتا تھا۔ ہر وقت ہنسنا، مسکرانا، دوستوں کے ساتھ فارغ وقت میں محفل سجا کر بیٹھ جانا، یہ سب مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا اور میری یہاں جنوبی کوریا میں 3 سال مکمل ہو گئے۔ میں کیمیکل کی فیلڈ میں ایم فل کے بعد پی ایچ ڈی کر رہا تھا۔ تبھی ایک دن شام کے وقت موسم کی خوبصورتی اور دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہی میں چلتا چلتا اپنے رہائشی علاقے سے کافی دور جا نکلا تو وہاں پر مجھے ایک لڑکی ملی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، یا شاید مجھے خوبصورت لگی۔ بہرحال میں تو اس پر ایک ہی نظر میں فریفتہ ہو گیا تھا، مگر میں کوئی آوارہ گر یا سڑک چھاپ گنڈا نہیں تھا کہ اس کا پیچھا کرتا یا اسے تنگ کرتا۔
میں نے خاموشی سے پلٹ کر گھر کا رخ کیا اور گھر پہنچ کر ہی دم لیا۔ پھر میں نے اپنے رب سے اپنے دل کا حال سنا کر اس کی رضا چاہی اور سب کچھ اسی رب پر چھوڑ دیا۔ اس طرح کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک بار پھر میرا اس سے سامنا ہوا، اور پھر اکثر ایسا ہونے لگا۔ یہ سب یقینی طور پر اوپر والے کی رضا سے ہو رہا تھا کہ رفتہ رفتہ انسیت بڑھنے لگی، اور پھر ایک دوسرے سے بات چیت اور دوستی بڑھ گئی۔ میں نے ہمیشہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات سے اپنے والدین کو آگاہ کیا۔ اسی وجہ سے اب بھی میں نے ان کو سب کچھ تفصیل سے بتایا اور ان سے اجازت لے لی۔ ان کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ میرے والدین نے کبھی کسی بات پر مجھے دبانے کی کوشش نہ کی تھی۔ ایک ہی بار میری بات سے اختلاف کیا تھا جب میں نے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک جانے کی ضد کی تھی۔ خیر بعد میں ان کی مرضی میں نے حاصل کر ہی لی تھی، اور ابھی اس سلسلے میں ان کی دعا کے ساتھ ہی پیش قدمی کا فیصلہ کیا۔ اب میں نے صاف الفاظ میں اس لڑکی کو اپنے دل کا حال سنا کر دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اگلی بار جب ملاقات ہوئی تو مجھ سے پہلے اس نے اسی موضوع پر مجھ سے بات کر ڈالی، اور پھر اس کے مذہب کے بارے میں جان کر میں نے منع کرنا چاہا، مگر اس نے مجھ سے کچھ وقت مانگا اور اسلام کی تعلیمات کو مکمل طور پر سوچ سمجھ کر اور پرکھ لینے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ اس سب میں اسے قریب 1 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اب جب میں مکمل طور پر اس سے مایوس ہو چکا تھا تو وہ اچانک سے ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے پاس چلی آئی اور مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ مجھے اس بات سے کیا اعتراض ہوتا، بلکہ مجھے تو اس کو اسلام کے دائرے میں دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی، اور یوں اس کو بھی اپنے ساتھ پاکستان چلنے کا کہا، اور کاغذات وغیرہ کا کام مکمل ہونے کے بعد میں اس کے ہمراہ پاکستان واپس لوٹ آیا۔ پاکستان پہنچ کر ماما اور بابا نے بڑے پرتپاک انداز میں ہمارا استقبال کیا اور زور و شور سے شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ 10 سے 12 دن میں فاطمہ دلہن بنی میرے کمرے میں موجود تھی۔ میں بے حد خوش تھا کہ اپنے جذبات کا الفاظ میں بیان مشکل لگ رہا تھا۔ خیر اسی طرح ہم نے نئی زندگی کا باقاعدہ آغاز کیا اور باغ و بہار جیسے دن گزارنے لگے۔ شروع کے 3 ماہ تو کیسے گزر گئے کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ پھر میری بیوی کی طبیعت ناساز رہنے لگی۔ اس کی کمزوری کس طور کم نہ ہو پا رہی تھی۔ دراصل وہ امید سے تھی اور اسی وجہ سے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اس کی کمزوری یا بد احتیاطی کے باعث ہمارا کوئی نقصان نہ ہو۔ ہم سب گھر والے بھی اس کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ میں خصوصی طور پر شام کے وقت اس کو لون میں واک کے لیے لے کر جاتا، اپنے ہاتھوں سے تازہ پھل اور تازہ جوس وغیرہ بنا کر اس کو پیش کرتا، مگر اس کی صحت میں خاطرہ بہتری نہ ہوئی، اور یوں 5 ماہ پورے ہونے سے 2 روز پہلے ہی اس کی طبیعت سخت خراب ہو گئی۔ میں اور ماما بڑی فکر مندی کے ساتھ خدا سے دعا کرتے اس کو ہسپتال لے کر گئے، اور ساری رات ہم نے سولی پر لٹک کر گزار دی، اور فجر کی اذانوں کے وقت خدا خدا کر کے ایک نرس باہر آئی اور اس نے بتایا کہ ماں اور باپ کی حالت پہلے سے بہتر ہے، کچھ دیر میں ہم ان سے مل سکتے ہیں۔ میری بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور نوافل کی ادائیگی کے لیے ہسپتال سے ملحقہ مسجد کی طرف چل دیا، مگر پیچھے معاملات خاصے بگڑ چکے تھے اور میرا خیال ہی اس طرف نہ گیا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہ نازک معاملات تھے، مگر میں اتنا لاپرواہ تھا کہ مزے سے مبارک سلامت وصولتا وہاں سے ہٹ چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو بری طرح چونک گیا، مگر خدا کی تخلیق پر میں کچھ بھی کہنے یا اعتراض کرنے والا کون ہوتا تھا؟ سو میں نے اس کو دل سے قبول کیا اور اپنی باہوں میں بڑھ لیا۔ سب کے مطابق وہ بہت کمزور بچی تھی، سو اکثر بیمار ہو جاتی تھی، کبھی نزلہ زکام بگڑ جاتا تو کبھی معدے کا مسئلہ ہو جاتا، اور مجھے مجبور ہو کر اس کو گھر سے نکالنا پڑ جاتا، مگر میں ہر ممکن کوشش کرتا کہ اس کو ڈاکٹر کے علاوہ دوسرا کوئی شخص نہ دیکھ سکے، لیکن ایسا کہاں ممکن ہوتا ہے۔ کبھی نہ کبھی اس کو کوئی بچہ بڑا کوئی نہ کوئی دیکھ ہی لیتا، اور ہر کسی کا یہی حال ہوتا، کوئی کراہیت سے منہ موڑ لیا کرتا، کوئی چیخ پڑتا، اور کسی کا یہ حال ہو جاتا کہ سرے سے بے ہوش ہی ہو جاتا، اور یہ سب میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ وہ میری اولاد ہے اور میرے لیے دنیا کی سب سے حسین بچی تھی۔ مگر کیا کیا جا سکتا؟ دنیا والے وہی سب کر رہے تھے جو آج سے 20 سال پہلے تک میرے ساتھ کرتے رہے۔ کچھ کا رویہ تو قدرتی ہوتا تھا، میں مانتا ہوں، کیونکہ میں خود بھی کبھی کبھی غور سے دیکھتا تو عجیب سے احساس سے گھر جاتا۔ مختلف ڈاکٹرز کو دکھایا، ان سب کا کہنا تھا کہ مجھے اس بچی کی سرجری کروانی چاہیے، اور ایک بزرگ خاتون نے دیکھا تو کہنے لگی کہ گرہن لگا ہے تمہاری بچی کو، اس وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ میں نے تو کافی برا محسوس کیا، میرے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے اور میرا لہجہ بھی واضح طور پر سخت ہو چکا تھا، مگر تب اس بوڑھی خاتون نے مجھے بتایا کہ اس بچی کی پیدائش سے پہلے ایک بار تو ضرور چاند گرہن یا سورج گرہن ہوا ہوگا،
یہ سن کر مجھے بھی یاد آیا کہ واقعی یہ اس وقت کی بات ہے جب ہماری شادی کو 2 ماہ ہونے کو تھے۔ ایک دن فاطمہ نے مجھ سے کہا وہ سورج گرہن کو دیکھنا چاہتی ہے۔ میں نے اس کو سختی سے منع کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ سورج گرہن کے وقت کمرے سے بھی باہر نہ نکلے، مگر اس نے میری بات نہ مانی۔ اب ان بزرگوں کی باتیں مجھے پریشان کر رہی تھی۔ کیا واقعی ایسا تھا؟ سورج گرہن کی وجہ سے میری بچی؟ پھر خیال آیا یہ دقیانوسی باتیں ہیں۔ میں پڑھا لکھا ہو کر ایسی باتیں سوچ رہا تھا۔ لاکھ پڑھا لکھا صحیح اپنی اولاد کی بات آئی تو میں بھی وہمی ہو گیا۔ میرے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، دماغ جھنجھنا کر رہ گیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ ہم سے کیا انجانے میں ہی صحیح ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی پھول سی بچی کے چہرے کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، اس کو عیبدار کر ڈالا تھا۔ اب ایک اور گناہ میری بیوی کے پلو سے بن چکا تھا، جو بیچاری پہلے ہی یہ سن رہی تھی کہ وہ گناہ گار ہے، ایک بدکردار لڑکی ہے، کیونکہ شادی کے 5ویں مہینے بچے کی پیدائش ہونا عام طور پر ممکن نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ لڑکی بدکردار ہو۔ یعنی ارد گرد والے اور خود میرے گھر والوں کے مطابق میری زندگی میں شامل ہونے سے پہلے فاطمہ باکردار نہ تھی، بلکہ کسی اور مرد کے ساتھ اس کے غلط قسم کے تعلقات رہے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ بچی بھی اتنی جلدی پیدا ہو چکی ہے، یعنی کہ میری بچی کو بھی ناجائز ہونے کا طعنہ دیا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی پیدائش کے وقت سے ہی ماما نے خود کو فاطمہ اور اس کے بچے سے الگ کر دیا اور ان کے اچھے برے کسی معاملے میں کبھی کسی دلچسپی کا اظہار نہ کیا۔ فاطمہ بہت ہی حساس لڑکی تھی اور میں نہایت بزدل اور عورت کی پیٹھ پیچھے چھپ کر اپنا دفاع کرنے والا مرد ثابت ہوا، اور میری کم ظرفی کے باعث حالات اس حد تک اس کے لیے مشکل ہو چکے تھے کہ وہ زیادہ تر کونوں خدروں میں چھپ کر روتی سسکتی پائی جاتی اور لوگوں کے سامنے جانے سے بری طرح گھبرانے لگتی۔ میری بیوی بد کردار نہ تھی، میں نے اسی دن اس سے نکاح کر لیا تھا جب اس نے مسلمان ہو کر مجھ سے دوبارہ ملاقات کی اور مجھ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ میں وقتی طور پر فاطمہ کو پا کر اپنے والدین، ان کی فرما برداری، سب کچھ پس سے پشت ڈال بیٹھا تھا۔ میں نے ان کے سامنے پہلے کے حالات تو رکھ دیے تھے، مگر یہ نہ بتا پایا کہ میں نکاح پہلے ہی کر چکا تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہ رہا تھا۔ میں پاکستان جا کر ان سے معذرت کر لینا چاہتا تھا، مگر وہیں پر کوریا میں میرے ایک پاکستانی دوست نے مجھ سے یہ کہا کہ ہمارے پاکستانی والدین اس طرح کی باتوں کو اتنی آسانی سے فراموش نہیں کر پاتے، اور اسی وجہ سے بہو کو دل سے قبول ہی نہیں کرتے اور ساری زندگی بہو سے بیر پال کر رکھتے ہیں، پھر چاہے بیچاری بہو سونا بن کر ہی کیوں نہ آ جائے، یہ سسرال کی خدمت کرتے گھس گھس کر ختم ہی کیوں نہ ہو چکی ہو، وہ شاطر اور چال باز لڑکی ہوتی ہے اور رہتی ہے۔ اور یہی سب میرے ساتھ بھی ہوا، یعنی فاطمہ کے بارے میں بھی مجھے یہ احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ ہم بھی والدین کے علم میں لائے بغیر اپنی من مانی کرتے ہوئے شادی کر چکے تھے، اور یہ بات میرے دوست کے بقول اگر میرے والدین کو معلوم ہوتی تو وہ فاطمہ کو بری لڑکی سمجھیں گے جس نے ان کے بیٹے کو پھانس لیا اور اسے شادی کے نام پر در حقیقت اس کو اپنے قبضے میں کر چکی ہے۔ سو میں نے دوست کے مشورے پر عمل کیا اور پاکستان جا کر یہ ظاہر کیا کہ میں ان کی شمولیت کے بنا شادی کرنے کا سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہوں، اور یہیں سے وہ مسئلہ شروع ہوا۔ میری بیوی کے حمل کو پاکستان آتے وقت ہی 4تھا ماہ لگا ہوا تھا، مگر وہ اتنی فٹ سمارٹ رہی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ وہ پہلے ہی حمل سے ہے، مگر پیدائش کے وقت سب کے سامنے جو وقت تھا وہ بالکل فاطمہ کے حق میں نہ تھا۔ اسی وجہ سے سب اس کو بد کردار اور جانے کیا کیا کہتے تھے۔ میرے اپنے گھر والے ہی اس کو نہایت حقارت سے دیکھتے تھے، جبکہ وہ بیچارے ایک با کردار اور شریف لڑکی تھی، مگر سب لوگ اس کے بارے میں جو بولتے تھے وہ الفاظ انتہائی ضلالت بڑے ہوتے۔ کچھ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ یہ عیسائی لڑکی ہے، بے دین ہے، اسی وجہ سے کردار بھی ہلکا ہے، اور وہ بیچاری بے قصور ہو کر بھی یہ سب سنتی اور خاموشی سے سہ لیتی۔ بس کبھی کبھی مجھے اس کی آنکھیں بہت شکوہ کرتی ہوئی دکھتی، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ تمہاری بزدلی کے باعث میں بنا قصور کے ہی ہر پل یہ اذیت سہنے پر مجبور ہوں، اور میں شرمندہ سا نظریں چرا کر رہ جاتا، مگر ہمت نہ جتا پاتا کہ کچھ کہہ دوں یا کم سے کم اس کا دفاع ہی کر سکوں۔ اور اب یہ بیٹی کا معاملہ جو معمول کے مطابق اپنا وقت پورا ہونے پر یعنی کہ 9 ماہ بعد ہی پیدا ہوئی تھی، مگر اس کی دائیں گال پر آنکھ کے قریب ایک سیاہ رنگ کا داغ تھا جو بہت قریب سے دیکھنے پر کسی سیاہ ناگ کا پھن لگتا تھا اور کافی ڈرونا بھی لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بچہ جو میری بیٹی کو بہت قریب سے دیکھ بیٹھا تھا اور وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا اپنی بیٹی کے چہرے سے یہ داغ ہٹوا کر رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے سب سے معافی مانگ لوں گا، تاکہ فاطمہ کی زندگی میری طرح مشکل بڑی نہ ہو، جیسے میں نے پورے 20 سال تک گزاری ہے۔
فاطمہ تو اس طرح صرف ان 4 ماہ میں ہی ہلکان ہو چکی تھی، وہی سب کی عادی نہ تھی، مگر میری خود غرضی نے اس کی زندگی جہنم بنا ڈالی تھی۔ سو اب مجھے ہمت سے اپنے والدین کی ناراضگی کا سامنا کرنا تھا اور فاطمہ کو اس بے وجہ قسم کے بوجھ سے آزاد کروانا تھا۔ میں نے گھر پہنچ کر پہلی فرصت میں اپنے والدین کو فاطمہ کے کردار کی گواہی دی اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ ماما اور بابا پہلے تو مجھ سے ناراض ہوئے، مگر پھر میں نے رو دھو کر ان سے غلطی کی معافی مانگ لی تو انہوں نے بھی مجھے اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے معاف کر دیا، کیونکہ میری وجہ سے وہ لوگ فاطمہ کے ساتھ بہت زیادتی کر چکے تھے، مگر اب میں نے اپنی غلطی کا ازالہ کر دیا تھا۔ فاطمہ کی کھوئی ہوئی عزت اسے واپس مل چکی تھی، مگر لوگوں کے منہ تو بند نہیں ہو سکتے، مگر ہمارے لیے یہی بہت تھا کہ فاطمہ کے ساتھ میرے والدین کا رویہ اب اچھا ہو گیا تھا۔ جلدی یا بدیر اپنی غلطی اور گناہ مان لینا اور اس پر ندامت اور شرمندگی انسان کے ضمیر کے بوجھ کو ہلکا کر دیتی ہے۔ آپ بھی اپنے اندر جھانکیں، کہیں میری طرح آپ بھی کسی ایسی پریشانی سے تو نہیں گزر رہے۔ اگر ایسا ہے تو ایک اپنی غلطی، گناہ، کوتاہی کا اعتراف کر کے آپ سکون محسوس کریں گے، اپنے خول سے باہر نکلیں اور حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی سبق آموز اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔